اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 62 تک 3 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، یاد رکھو عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک یقیناً آدم کے حال کی طرح ہے۔ اسے یعنی آدم کو اس نے خشک مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے متعلق کہا کہ تو وجود میں آ جا، تو وہ وجود میں آنے لگا۔ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس لیے تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن۔ اب جو شخص تیرے پاس علم الہی کے آ چکنے کے بعد تجھ سے اس کے متعلق بحث کرے تو تو اسے کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفوس کو اور تم اپنے نفوس کو، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سامعین کرام، سورۃ آل عمران کی یہ آیات مبالغہ کہلاتی ہیں۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں مباہلہ کے سلسلے میں حضرت مہدی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے 2 ارشادات آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے تھے، اور 2 سال قبل جناب منیر احمد اعظم صاحب نے خاکسار کو جو مباہلہ کا چیلنج دیا تھا، خاکسار نے لوگوں کی خواہش کے مطابق گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کے متعلق بھی کچھ باتیں
بتائی تھیں۔ خاکسار کے اس خطبہ کے بعد مورخہ 8 مارچ 2014 کو جناب منیر احمد اعظم صاحب کے ترجمان جناب فاضل جمال صاحب نے جناب ملک منور احمد صاحب کی کسی ای میل میں انہیں جواب میں لکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں: ڈیئر برادر، تھینک یو فار کالنگ اٹینشن ٹو دا مارچ 7 فرائیڈے اسپیچ آف جمبا صاحب آن دی مبالہ ود جماعت الصحیح الاسلام. Janab Jamba Sahib unfortunately speaks in a language that is not my first, second, third or even fourth language. So our response is to be awaited, inshallah, till when Jamaat-e-Ahmadiyya Islahpasand makes available an official English translation of the sermon. Wassalam, Fazil Jamal. وہ لکھتے ہیں، یہ اردو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پیارے بھائی جناب جمبا صاحب کے 7 مارچ کے خطبہ جمعہ، جس میں انہوں نے جماعت الصحیح الاسلام کے ساتھ مبالغہ کے سلسلے میں خطاب کیا ہے، کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ بدقسمتی سے جمبا صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے وہ میری پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی زبان بھی نہیں ہے۔ خطبہ کا انگریزی ترجمہ جب ہمیں میسر ہوگا تو ہم اس کا جواب دیں گے اور آپ اس کا انتظار کریں۔ والسلام، فاضل جمال۔ سامعین کرام، میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں منیر احمد اعظم صاحب اور فاضل جمال کے لیے کوئی ناشستہ زبان استعمال نہیں کی تھی۔ صرف 2 سالہ مبالغہ کے نتیجے میں جو حقیقت ثابت ہوئی ہے، اس کے مطابق خاکسار نے جھوٹے کو صرف جھوٹا کہا ہے، اور جب کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے سامعین کرام تو اسے جھوٹا کہنے میں کیا حرج ہے؟ اور جب کہ مبالغہ کا چیلنج دینے میں پہل کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ منیر احمد اعظم صاحب نے 17 جون 2011 کو خاکسار اور میرے ساتھی جناب منصور احمد صاحب کو مبالغہ کا چیلنج دے دیا تھا، اور ہمارے توجہ نہ دینے پر مورخہ 23 نومبر 2011 کو خاکسار کو انہوں نے یعنی منیر احمد اعظم صاحب نے اپنا تحریری مبالغہ کا چیلنج بھیج دیا، اور ان کا یہ مبالغہ کا چیلنج آج بھی الغلام.com پر آن ایئر ہے اور اسے لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ فاضل جمال صاحب نے خاکسار کے مورخہ 7 مارچ 2014 کے خطبہ جمعہ میں جو میری زبان پر اعتراض کیا ہے، ان کا یہ اعتراض قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے۔ مبالغہ کا چیلنج دینے سے پہلے اور چیلنج دینے کے بعد جناب فاضل جمال صاحب اور ان کے خلیفۃ اللہ جناب منیر احمد اعظم صاحب نے خاکسار اور خاکسار کے پیروکار جناب منصور احمد صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کی تھی، کیا انہیں اپنی زبان کا پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے متعلق کیسی کیسی زبان استعمال کرتے رہے ہیں؟ جناب منیر احمد اعظم صاحب اپنے 23 دسمبر 2011 کے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، سنیے: You, Mansoor Ahmad, think that you are traumatizing him, but in other words, it is yourself who is being traumatized with this whole situation. And you are afraid to come forward to sign this mubala along with your guru, Jamba Sahib. اب سامعین کرام، گرو کا لفظ جو ہے سنسکرت کا لفظ ہے، اور اس کے معنی تو بزرگ اور مرشد کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے شریر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چالاک، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے مثلاً ہم انبیاء جو ہیں علیہ السلام کے متعلق بھی حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک دھوکہ دینے والا بندہ، فراڈی بندے کے متعلق بھی ہم لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں حضرت کہہ کے۔ تو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ جناب کوئی اردو میں آپ کو لفظ نہیں ملا میرے متعلق استعمال کرنے کے لیے، کوئی میرا نام لے لیتے، قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند کہہ لیتے، یا میرا جو دعویٰ ہے اس کا نام لے لیتے۔ گرو کہنا کوئی ضروری تھا؟
آگے وہ کہتے ہیں اسی اپنا خطبہ جمعہ میں یو سیڈ دیٹ ایون اف فاضل جمال صاحب ڈز ناٹ سائن بٹ یو اینڈ یور گرو جمبا صاحب شیل سائن دس مبالہ چیلنج. پھر یہاں پھر گرو پھر استعمال کر رہے ہیں. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ کم فارورڈ یو پرسنلی بیفور اینی ادر پارٹی دین یو آر ٹاکنگ مور دین یور گرو جمبا صاحب. یہ دیکھو ان کی تحریر ہے. یہ اپنا مبالہ سے ابھی شروع نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے ریٹن مجھے بھیج دیا تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں خطبات میں اور ان کی تحریروں میں. آگے پھر کہتے ہیں سنیے ایون ایف یو لیبل می اے لائر اے سک پرسن دس ڈز ناٹ افیکٹ می بٹ دس مبالہ چیلنج از بینگ لانچڈ ٹو یو اینڈ ٹو یور گرو بیکاز آف دا لائز یو یوزڈ اگینسٹ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد as the promised reformer and promised son of the promised Messiah. Upon him be peace. By the grace of Allah, my Jamaat and I, including Fazil Jamal Sahib, we put our trust in Allah. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ دو باتیں منیر احمد صاحب کو چاہیے تھا ثابت کر دیتے. اس کے بعد میں ان کے آگے اپنی شکست تسلیم کر لیتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا مجھے مبالوں کو یہ چیلنج دینے کی بجائے یہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے دائرہ بشارت میں ثابت کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 1944 میں دعویٰ کیا 28 جنوری خطبہ جمعہ میں 28 جنوری 1944 میں دعویٰ کیا مسلم موعود ہونے کا. حلفاً دعویٰ کیا ایک خواب میں اپنے ایک الہام کی بنیاد پر. 10 مارچ 1954 میں یعنی 10 سال کے بعد ان کی جو شہرک تھی وہ کاٹی گئی. میں تو غالباً شاید اس وقت اسی دن پیدا ہوا تھا. اور جہاں تک تعلق ہے بشیر الدین محمود کا ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ یقیناً پیشگوئی مسلم موعود میں یا پیشگوئی جو نشان رحمت دیا گیا ہے اسی پیشگوئی میں وہ موعود لڑکا سے متعلقہ ضمنی الہامی پیشگوئی کے مصداق تھے بطور مسیل بشیر احمد اول. لیکن وہ موعود ذکی غلام مسیح زمان یا نشان رحمت یا مسلم موعود کے متعلق جو پیشگوئی ہے پوری مین پیشگوئی اس کے متعلق ہے اس پیشگوئی کے وہ مصداق نہیں تھے. ان کا دعویٰ بالکل غلطی پر مبنی تھا اور جھوٹ تھا. آگے وہ لکھتے ہیں sign you both in second round, the decision lies in your hand to sign or not, to accept the mawala or not, and let the world know who is the truthful ones and you are the false ones between our two persons, the leaders and groups. یعنی کہ فیصلہ ابھی ہوا نہیں اس سے پہلے یہ اپنا فتویٰ صادر کر رہے ہیں کہ لیٹ دا ورلڈ نو ہو از دا ٹروتھفل ونس اینڈ یو آر دا فالس ونس. اور ہمارے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. ابھی مبالہ شروع نہیں ہوا. ابھی میں اس کو سمجھاتا پھر رہا ہوں اتمام حجت کرتا پھر رہا ہوں دلائل کے ساتھ کہ جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب موعود لڑکا تو ضرور تھے لیکن وہ پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے. وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے. یہ جناب خلیفۃ اللہ صاحب پہلے ہی اپنے فتوے دے رہے ہیں کہ لیٹ دا ورلڈ نو ہو از دا ٹروتھفل ونس اینڈ یو آر دا فالس ونس ہمارے متعلق کہ تم جھوٹے ہو. اب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے لوگوں کے خواہش کے مطابق منیر احمد اعظم صاحب سے جو میرا مبالہ تھا اس کے سلسلے میں میں نے اپنا اظہار خیال کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں. اور لوگوں کو آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس مبالہ کا جو چیلنج دیا تھا جناب منیر احمد اعظم صاحب نے مجھے اس کا نتیجہ کیا نکلا کون جھوٹا ثابت ہوا. آگے وہ لکھتے ہیں لیٹ می ٹیل یو ون شیور تھنگ دیٹ نائدر یو نار یور امام شیل کم آؤٹ آف دس سچویشن. ہم تو اس کو سمجھاتے پھر رہے تھے تو یہ اب ہمیں بزدل بنا رہا ہے کہ ہم ڈر رہے تھے اور سائن نہیں کر رہے تھے. دیر از نو ون ٹو پروٹیکٹ یو اگینسٹ اللہ. یور پنشمنٹ شیل بی ڈبلڈ. اٹ از یو both who are bringing yourselves, your own souls to your ruin, and all that is invented shall be ruined
ٹو ڈسٹ. یہ تو ان کی مبالغہ سے پہلے ہی جناب منیر اعظم صاحب کی، یہ میں پنجابی میں بھی کہتے ہیں بڑھ کے مارتے پھر رہے تھے. اور میں اور میرے ساتھی بھی خاموش تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر پہلے اتمام حجت کی جائے. قرآن کریم سے اور حضرت مرزا غلام صاحب کی جو تحریر ہے وہ بتاتی ہے کہ اتنی جلدی مبالغوں میں نہیں جانا چاہیے، پہلے سمجھانا چاہیے دلائل کے ساتھ. جب کوئی مجبور کر دے، نہ سمجھے اور چیلنج دینا شروع کر دے، تو پھر آخری یہ حربہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر قبول کر لو. حضرت مرزا صاحب سامنے ہی پھر قبول کیے تھے، اور پھر لوگوں نے مبالغہ کا جو چیلنج کرنے والے تھے اپنے ان کے زمانے میں، پھر ان کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھا. ایسے ہی ہم لوگ تو ان کو سمجھا رہے تھے، یہ باتیں کر رہے ہیں ایسی کہ جیسے ہم بھاگ گئے اور ہم ڈر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ یو بلیو آر ناٹ ٹو بلیو منصور احمد but moreover while I was refuting you concerning your email, Allah revealed to me لا تخف انکا انت الاعلی. یہ اس کو الہام بھی ہو گیا تھا منیر اعظم صاحب کو. Fear not for you shall have the upper hand. We make truth shine forth compared to falsehood. Truth demolishes falsehood, for it must disappear. Woe to you for what you said about Hazrat Muslim Maud. May Allah be satisfied with him. Do not run away. Honor your words and make your guru sign the Mubala document as well you also. You are afraid like asses when they come face to face with the real line of Allah. All are awaiting. Wait you also, very soon you shall know who is in the right path and is following the right guidance. یہ جو ہے یہ ان کو الہام ہوا ہے، یہ اصل میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں الہام فرمائی تھی. اس کے متعلق میں بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان کے الہام کے متعلق. لیکن ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ منیر احمد صاحب آپ کی خواہش کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے مجھے چیلنج دیا تھا مبالغہ کا، اس کا فیصلہ کر دیا. لوگوں نے دیکھ لیا کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. اسی طرح سن لیجیے، اور ان کے جو اعتراض مجھ پر کر رہے ہیں میری زبان پر، ان کی باتیں سنیں، ان کی سٹیٹمنٹ سنیں، ان کے الفاظ سنیں. یہ کیا مبالغہ سے پہلے ہی اور بعد میں بھی ہم میرے متعلق اور میرے ساتھی کے متعلق یہ استعمال کرتے رہے ہیں. یہ اپنا فاضل جمال صاحب لکھتے ہیں، یہ 31 دسمبر 2011 سیچرڈے کو اس کا نام رکھا انہوں نے اپنا اس مضمون کا، جمبا صاحب یور ڈیز آر کاؤنٹڈ. اردو جاننے والوں کو میں بتاتا ہوں، یہ نام رکھے ہیں کہ جمبا صاحب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. الحمدللہ آج بھی میں اور میرا ساتھی بھی کھڑے ہیں، اور ان کو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ غلط راستے پر ہیں، اور ان کے مبالغہ کے چیلنج کے نتیجے میں ثابت ہو گیا ہے. اور دن مجھے گنا رہے ہیں کہ جناب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. میں تو گزشتہ خطبہ میں بھی، جمعہ میں بھی، اور پہلے بھی لوگوں کو بتا چکا ہوں اپنی زندگی کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بشارت دی ہوئی ہے، کیا وعدہ دیا ہوا ہے. یہ فاضل جواب لکھتے ہیں کہ اس میں بھی میں مختصر کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں ان کو پڑھوں گا ساروں کو تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے باقی خطبہ. تو اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں فاضل صاحب کہ مطلب کہ either they are out of their minds or stupidity has no limits. یعنی ہم پر الزام لا رہے ہیں کہ یا تو یہ ہوش و واس میں نہیں ہے، یا کوئی بیوقوفی کوئی حد نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی فضول باتیں فاضل جمال صاحب نے میرے متعلق کی اور میرے ساتھی کے متعلق بھی کی. اسی طرح 30 نومبر 2011 پر تبصرہ کرتے ہوئے خطبہ جمعہ تھا جو مریض صاحب کا، ان کے باس کا، اس پر بھی یہی کہتے ہیں کہ دس legitimate demand initially and now a condition precedent for the signature of his own and that of his guru. اب یہ فاضل صاحب، یہ اس کے باس نے بھی، اس کے خلیفہ صاحب نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ خود بھی میرے متعلق یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اور اعتراض میری زبان پہ کر رہے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے جب کہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور ثابت ہو چکا ہے، میری خطبے میں جو میں نے زبان استعمال کی اس پر اعتراض ہو گیا، لیکن اپنے لفظوں پر ان کو اعتراض نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو چاہیں ہم اعتراض استعمال کریں.
آگے یہ سنیے کہ اپنا جو خلیفۃ اللہ صاحب ہیں وہ 30 نومبر 2011 خطبہ جمعہ میں کیا کہتے ہیں. سنیے. The year 2011 is going away, therefore be quick. We are entering in the year 2012. You and your imam, your days are counted. یہ منیر احمد اعظم صاحب ہمارے بتا رہا ہے لوگوں کو تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. منیر احمد اعظم صاحب یاد رکھنا میں بھی اور میرا ساتھی بھی اور میری پوری جماعت بھی الحمدللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے اور ہم زندہ صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کا کیا حال ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے آپ دن گن رہے تھے. آپ اپنا اب فکر کرنا. آگے کہتے ہیں منیر صاحب How utterly coward you both are, especially when you said that you are truthful and that I am false. I end here for today. Next year, if you still have not signed the document, I shall come back again on the Mubala issue, which I issued against your Imam Jamba Sahib and you also, because you have shown yourself more knowledgeable, the one to be more in power than Jamba Sahib. Your Imam has receded, but as for you, you are still making noises like empty barrels. You are barking like a dog, a coward dog, which knows only barking and cannot bite. سامعین سن رہے ہیں یہ خلیفۃ اللہ صاحب یہ نبی جو اللہ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اس زمانے کا یہ لفظ کیا استعمال کر رہا ہے میرے متعلق اور میرے ساتھی کے متعلق. یو آر بارکنگ لائک اے ڈاگ, اے کوورڈ ڈاگ وچ نوز اونلی بارکنگ اینڈ کین ناٹ بائٹ. آگے کہتا ہے کہ ان دیٹ وے یور امام اینڈ یور جماعت کین فنش می اینڈ مائی جماعت. Do not let this golden opportunity go away. Come in the court of Allah, inshallah. منیر احمد اعظم صاحب آپ کے مبالغہ کے نتیجے میں اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ کی یہ خواہش جو آپ نے یہاں پر جس کا اظہار کیا ہے وہ بھی پوری ہو چکی ہے کہ مکمل طور پر تم شکست کھا چکے ہو اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے قائد اور اس کے ساتھی منصور احمد کا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. جناب فاضل جمال صاحب میرے مخلص پیروکار عزیزم منصور احمد صاحب کے کسی مضمون کے جواب میں اپنے 18 جون 2011 کو لکھے گئے ایک مضمون میں اس عاجز کے متعلق لکھتے ہیں. The term satanic theory was used in my essay to describe Jamba Sahib's theory to malign the reputation of Hazrat Khalifa Sani رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ترجمہ اس کا یہ ہے حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کو نقصان پہنچانے والے جمبا کے نظریہ کو بیان کرنے کے لیے میں نے اپنے مضمون میں شیطانی نظریہ کی اصطلاح استعمال کی ہے. دوسری ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ the description was indeed based on my clear conviction that the attempt to apply the Quranic principle regarding the punishment of a false claimants of divine revelation in the case of Khalifa Sani is a satanic idea. خلیفہ ثانی کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں جھوٹے مدیان ملہم من اللہ کی سزا کے ضمن میں قرآنی اصول کے اطلاق کی وجہ سے میں نے اسے شیطانی خیال کیا ہے. سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ کی آیات نمبر 45 تا 48 میں فرماتا ہے وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
یہ صورت الحاقہ کی آیات 45 تا 48 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر یہ شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے۔ سو اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا۔ ان آیات الہی کی روشنی میں سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے مدعی الہام کے متعلق فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی جھوٹا شخص ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ 40 نمبر 4، یہ 1900 میں حضور صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ سامعین کرام، حضور کے مدرجہ بالا جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے، اس سے پتہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے ملحم من اللہ کو اس کے جھوٹے الہامی دعویٰ کے 1 دن بعد، 1 سال کے بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 22.5 سال بعد، حتیٰ کہ اگر چاہے تو اسے 23 سال زندہ رکھ کر بھی اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفتری اللہ کو 23 سال کی حد کراس نہیں کرنے دے گا، بلکہ اس عرصہ کے اندر اندر اس کی وطین کو قطع کر دے گا، یعنی اس کی رگ جان کو کاٹ دے گا۔ حضور علیہ السلام اسی رسالہ میں یعنی 40 نمبر 4 میں آگے جا کر لکھتے ہیں، جس رات میں نے اپنے اس دوست کو یہ باتیں سمجھائیں تو اسی رات مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ حالت ہو کر جو وحی الہی کے وقت میرے پر وارد ہوتی ہے، وہ نظارہ گفتگو دوبارہ دکھلایا گیا، اور پھر الہام ہوا، کل ان حد اللہ ہو الہدا، یعنی خدا نے جو مجھے اس ایت لو تقولا علینا کے متعلق سمجھایا ہے وہی معنی صحیح ہیں۔ یہ اسی کتاب کا صفحہ 436 ہے۔ کوئی بھی سچا ملہم من اللہ اپنے الہامی دعویٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ الہام یعنی نبوت کا زمانہ 23 سال ضرور پائے گا، اور مفتری اللہ نہ صرف ایسا زمانہ پا نہیں سکے گا بلکہ اس کے الہامی دعویٰ پر 23 سال برس گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق اس کی قطع وطین کر دے گا۔ فاضل صاحب کو یاد رہے کہ یہ نظریہ اس عجز کا نہیں بلکہ مسیل مصطفیٰ امتی نبی اور مجدد الف آخر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے 1 دسمبر 1900 کو لکھی گئی اپنی تصنیف 40 نمبر 4 میں تصنیف فرمایا تھا۔ مزید برآں حضور سامنے اس قرآنی نظریہ کی صداقت کی تائید میں خود اپنا الہام بھی بیان فرما دیا ہے، جس کو میں ابھی پڑھ چکا ہوں۔ یہ بھی یاد رہے سامعین کرام کہ میرے ایمان کے مطابق اس امتی موعود نبی کا قرآنی فہم ساری امت کے قرآنی فہم سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت میرا صاحب سام کی میں بات کر رہا ہوں۔ فاضل جمال صاحب، آپ کا نام تو آپ کے والدین نے فاضل رکھا تھا، لیکن آپ اتنے ان پڑھ ہو گئے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی علم نہ ہو سکا کہ میں عبدالغفار جمبا کی آڑ میں کس برگزیدہ انسان پر حملہ کر رہا ہوں۔ کبھی نہ بھولنا کہ آپ کا اس قرآنی نظریہ کو شیطانی نظریہ کہنا اس عاجز پر نہیں بلکہ اس برگزیدہ وجود پر حملہ ہے جس کو آپ اپنے مضامین میں حضرت احمد علیہ السلام لکھتے نہیں تھکتے، بلکہ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو یہ حملہ اس اعلیٰ و برتر ہستی پر ہے جس نے قرآن کریم کے نزول کے وقت اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے سورت الحاقہ میں سچے ملہم من اللہ کے لیے یہ معیار مقرر فرما دیا تھا۔ بہرحال آپ کی یہ بے باکی
اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ امتی نبی اور امام مہدی و مسیح موعود السلام پر آپ کے ایمان کی خوب کلئی کھول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم بھی فرمائے اور آپ سب لوگوں کو ہدایت بھی بخشے۔ آپ اور آپ کے خلیفۃ اللہ اور نبی اللہ جناب منیر احمد اعظم صاحب، آپ کے خاکسار کے تم لوگ تینوں سوالوں میں سے کسی ایک سوال کو بھی جھٹلا نہیں سکے ہیں۔ یعنی نہ تم جناب خلیفہ ثانی صاحب کو پیشگوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں ہی ثابت کر سکے، نہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور مطہر زندگی کی طرح جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کے بعد ان کی 23 سالہ زندگی کا ثبوت دے سکے، اور نہ تم خاکسار کے الہی اور الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ کو جھٹلا سکے، جو کہ خاکسار کے موعود ذکی غلام اور موعود مسلح ہونے کا ایک علمی، الہامی اور قطعی ثبوت ہے۔ لہذا جس مبالغہ کا چیلنج مجھے دے کر مجھے تم لوگ ہٹ کرتے پھر رہے تھے، اس مبالغہ کے چیلنج نے تو کیا تمہیں ہٹ نہیں کر دیا؟ لہذا آپ لوگوں نے جو مبالغہ کا چیلنج دیا تھا اس کا فیصلہ تو ہو گیا کہ سچائی فتح پا گئی۔ آپ کے خلیفۃ اللہ اور آپ کو اس عاجز کے لیے گرو کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں ملا تھا۔ اردو زبان کے بہت سارے الفاظ ہیں، میرا نام استعمال کر لیتے، قائد جماعت احمدیہ صلاح پسند کر لیتے، میرا جو دعویٰ ہے اس کا وہ ذکر کر لیتے۔ کیا آپ نے گرو کے لفظ اس میں میرے لیے استعمال کرنے تھے؟ آپ کے خلیفۃ اللہ صاحب نے خاکسار کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے بلند باور کے الفاظ استعمال کر کے کیا خاکسار کی عزت افزائی کی تھی؟ آپ میرے خطبے میں میری زبان پر تو اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے الفاظ یاد نہیں فاضل جمال صاحب، جو آپ دونوں نے خاکسار اور میرے ساتھی جناب منصور احمد کے متعلق استعمال کی ہیں اپنی تحریروں میں؟ قطع وطین کے نظریہ پر حملہ دراصل حضرت مرزا صاحب السلام پر حملہ ہے، میری آڑ میں آپ لوگوں نے کیا۔ یہ تمہارا اس عاجز کے متعلق حقارت آمیز الفاظ اور متکبرانہ الفاظ تھے، اور پھر اب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تکبر اور تمسخر کی تمہیں کیا سزا دی ہے۔ فاضل جمال صاحب، آپ کے نام نہاد خلیفۃ اللہ اور نبی اللہ کا یہ الہام، لا تخف انکا انت الاعلی، مت ڈر یقیناً تو ہی غالب آنے والا ہے، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 ہے۔ یہ الہام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا ان کی اپنی زندگی میں۔ اب دنیا کو علم ہو گیا ہے کہ منیر احمد اعظم صاحب کے مبالغہ کے چیلنج کے نتیجے میں کون غالب آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہی حال ناصر احمد سلطانی کے الہاموں کا بھی ہوگا۔ عجیب بات ہے، الہام تو تمہارے ہیں اور پورے ہو رہے ہیں میرے حق میں۔ یہ ہے صادقوں کی شان۔ حضرت مرزا صاحب السلام نے فرمایا ہے کشتی نوح میں کہ تم سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلزل اختیار کرو۔ فاضل جمال صاحب اور منیر احمد اعظم صاحب، کیا آپ دونوں کا رویہ میں، کیا آپ کے دونوں کے رویے میں حضور صاحب کی اس تعلیم کا کوئی شائبہ ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب میں ناصر احمد سلطانی صاحب کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ناصر احمد سلطانی صاحب نے خاکسار کو 24 دسمبر 2012 کو ایک خط لکھا تھا۔ اس کے آخر پر لکھا، دلائل کے میدان میں دعوت بعنوان مسلم موعود اور نبوت۔ یہ عنوان دیتے ہوئے لکھتے ہیں، مقابلہ کے لیے فیس بک اور میری ویب سائٹ پر ساری دنیا کے سامنے مقابلہ ہوگا۔ آپ چاہیں تو اسے جہاں چاہیں مرضی نشر کریں۔ ایک ایک موضوع پر بات کرنا مناسب ہوگا تاکہ دنیا کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے 2 موضوعات مسلم موعود یا نبوت میں سے ایک چن لیں۔ سامعین کرام، مضمون نمبر 70 میرا ایک ہے، اس کا عنوان ہے حضرت مرزا صاحب السلام کی نبوت اور رسالت۔ دوسرا مضمون
71 ہے، سلطانی صاحب کی علمی حالت اور اس کا ذہنی فطور۔ مضمون نمبر 3 جو ہے، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ مضمون نمبر 4 اور اس کا جو نمبر ہے وہاں پہ ویب سائٹ پہ وہ 78 ہے، اور مضمون نمبر 3 کا 72 ہے، اور مضمون نمبر 2 جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا 71 ہے۔ مضمون نمبر جو 4 ہے جس کا نمبر ہے ویب سائٹ پر 78، اس کا عنوان ہے مولوی سلطانی صاحب کی دکھتی رگ پر اس کے مرید کا ہاتھ۔ یہ 4 جو ہیں مضامین میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ دوبارہ پڑھنا۔ اس کے علاوہ خطبہ جمعہ جو ہے نمبر 29 اور 30 اور 63 اور 64 کے یہ بھی سننا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے خطبات اور تقریر میں خاکسار نے سلطانی صاحب کی جھوٹی مجددیت کا خوب پول کھولا ہوا ہے۔ سلطانی اپنے 24 فروری 2012 کے خط کے آخر میں خاکسار کو لکھتے ہیں، آخر میں آپ کو دلائل و براہین کے پلیٹ فارم پر دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے آپ کو سچا اور مجھے نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیں۔ مگر آگے لکھتے ہیں، مگر پیش از مقابلہ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کبھی مجھے دلائل کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ مجھے خدا نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے، وَمَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتِ، کہ تو وہ ہے جسے روشن دلائل کے ساتھ زندگی عطا کی گئی ہے۔ میں سامعین سے کہوں گا کہ میرے یہ خطبات بھی سن لینا، یہ 4 خطبات کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ چاروں مضمون جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے وہ بھی ویب سائٹ سے پڑھ لینا، کیونکہ میں نے اس کی علمی جو مضامین ہیں اس کے جواب میں اس کی باتوں کا حوالہ دے کر جواباً یہ مضمون لکھے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں سامعین سے کہوں گا کہ آپ جناب ناصر احمد سلطانی صاحب سے پوچھنا کہ چند جی تیرا یہ الہام کہاں گیا؟ کون سا؟ وَمَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتِ، کہاں گیا الہام تیرا؟ نبوت کے متعلق جو میرا مضمون ہے سلطانی صاحب کے جواب میں لکھا ہوا، وہ 28 مارچ 2012 کو میں نے لکھا تھا، لیکن سلطانی صاحب سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب السلام محض ایک محدث اور مجدد تھے، وہ نبی ہرگز نہیں تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا، نہ ہم نے ان کی زبان سے یہ سنا ہوا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن چونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، اور قرآن کریم آپ کا سچا الہامی کلام ہے جو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ الہامی کلام جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 11 دفعہ یا ایھا النبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہوا کہ اے میرے نبی۔ اور ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم نبی تھے جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا، کیونکہ ان کے الہامی کلام یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا النبی قرار دیا ہے، کہا ہے، فرمایا ہے۔ اب میں آتا ہوں مرزا غلام احمد صاحب جو ہے ان کی وحی اور ان کے اپنے بیانات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 8 فروری 1906 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا نبی اللہ ہے کن تو لعارفو کا، تذکرہ صفحہ 507۔ زمین کہتی ہے، اے نبی اللہ میں تم کو نہیں پہچانتی تھی۔ 1907 میں، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعترہ، تذکرہ صفحہ 631، اے نبی بھوکھوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ 1903 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا احمد جعلت مرسلہ، تذکرہ صفحہ 405، اے احمد تو مرسل بنایا گیا۔ 9 نومبر 1905 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی مع الرسول اقوم، تذکرہ صفحہ 437 میں اللہ فرماتا ہے، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ وہ کلام ہے الہامی جو حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا، اور سلطانی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو صادق سمجھتا ہوں، مجدد سمجھتا ہوں، محدث سمجھتا ہوں، اور پورے جو انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بزرگ ہیں یا دوست ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ سب لوگ حضور السلام کو صادق ضرور مانتے ہیں۔ اور اس صادق انسان نے اپنی وحی کے متعلق کیا لکھا ہے؟
اس کے متعلق بھی سنیے۔ حضور صاحب کے اپنے اشعار ہیں فارسی میں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس ضمن میں: آنچ من بے شبم زے وحی خدا، با خدا پاک دان مش زے خطا۔ جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں: ہم چو قرآن منزہ اش دانم، از خطاہا ہمیست ایمانم۔ میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے۔ آگے فرماتی ہیں حضور اسلام: با خدا ہست این کلام مجید، از دہان خدائے پاک و وحید۔ خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور واحد کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، چوتھا شعر ہے ان کا: آئیں یقینے کے بود عیسیٰ را، بر کلامے کے شد برو الکا۔ وہ یقین جو عیسیٰ کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا۔ آگے فرماتے ہیں: واں یقین کلیم بر تورات، واں یقین ہائے سید السادات۔ اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر تھا اور وہ یقین جو سید المرسلین کو حاصل تھا۔ کم نیم زاں ہما بروئے یقین، ہر کی گوید دروغ ہست لائن۔ آپ سب فرماتے ہیں میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ یہ جو الہام میں نے حضور صاحب کے پڑھے ہیں اللہ کا کلام ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اپنی زندگی میں شائع کروایا ہے۔ اب سامعین کرام، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا الہامی کلام یعنی قرآن کریم سے پتہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ نبی اللہ کہہ کر پکارا ہے اپنے کلام میں، اپنی وحی میں، اس کے بعد ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو پھر اگر سلطانی صاحب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو صادق مانتا ہے تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی وحی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اللہ کہہ کر پکارا ہے، تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو نبی کیوں نہیں مانتا؟ بلکہ وہ تو مجدد ماننے کی خاطر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت پر حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دعویٰ رکھتا ہے 15ویں صدی کے مجدد ہونے کا۔ کام یہ ملہم من اللہ یعنی حضرت مرزا غلام صاحب خود اپنے متعلق فرماتے ہیں، سنیے: میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 503۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں میرا نام خدا نے نبی رکھا ہے اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ مجموعہ اشتہارات، جلد 3، صفحہ 597۔ یہ حضور صاحب کا اپنا زندگی کا آخری خطہ ہے۔ جناب سلطانی صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کو واضح الفاظ میں نبی اور رسول قرار دے رہا ہے، اور ملہم من اللہ خود بھی حلفاً اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن آپ بضد ہیں کہ وہ صرف محدث تھے۔ اب آپ کی بات مانی جائے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے ملہم کے حلفاً بیان پر ایمان لایا جائے اور اس پر جو کلام الہی نازل ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس طرح کھلے طور پر نبی اور رسول قرار دے دے اور ملہم خود بھی اس کا حلفاً اقرار کرتا ہو، تو سامعین کرام اس کے بعد حضرت مرزا صاحب السلام کے نبی اور رسول ہونے کی بحث تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پیچھے صرف آپ ایسے لوگوں کی ضد رہ جاتی ہے جس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ سلطانی صاحب ایک وقت میں 2 باتیں کہتا ہے، میں اس کی آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا اور آپ اپنی وفات تک اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے رہے۔ جس عظیم و شان وجود کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنا دے تو کیا اس برگزیدہ وجود کا کوئی مخلص اور سچا پیروکار اسے غیر نبی یا محدث ثابت کرنا پسند کرے گا؟
ہرگز نہیں سامعین کرام۔ اگر کوئی احمدی یہ ایمان رکھتا ہے کہ میں حضرت مرزا صاحب کو شرعی نبی یا مستقل نبی نہیں مانتا، بلکہ میں آپ علیہ السلام کو بروزی یا ذیلی نبی مانتا ہوں، تو اس کا موقف بالکل درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی احمدی حضرت مرزا صاحب کو سچا بھی مانے اور آپ کی پیروی کا دم بھی بھرنے والا ہو، لیکن ساتھ ہی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جس مفہوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ السلام کو نبی اور رسول بنایا ہے کا انکاری بھی ہو، تو ایسا انسان منہ سے لاکھ بار آپ کو صادق کہتا رہے، وہ آپ کی نبوت جس مفہوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا تھا کا انکار کر کے نہ آپ کا مومن ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو صادق ماننے والا قرار پا سکتا ہے۔ منہ سے اپنے آقا علیہ السلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرنے والے جناب سلطانی صاحب ایک طرف تو آپ حضور السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی منہ سے آپ کی نبوت کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں، امت مسلمہ کے دیگر لکھو خواہ اولیاء و بزرگان کا اپنے رب سے زندہ تعلق تھا، انہیں اللہ کی طرف سے خبریں ملتی تھیں، رویا کشوف اور الہامات بکثرت ہوتے تھے، وہ مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف تھے، مگر ان یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح کثرت چونکہ کسی کے حصہ میں نہ آئی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو خاص کر اس کے لیے پیشگوئی کے طور پر نبی کا لفظ استعمال نہ کیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں آنے والے مسیح کے لیے کیا، لیکن نبی کا لفظ استعمال انہی مذکورہ بالا معنی میں تھا، یعنی استعارۃ نبی، نہ کہ اس لفظ سے نبوت کے جاری رہنے کا دروازہ کھولا گیا۔ ان کا یہ مضمون مسئلہ نبوت صفحہ 7 پر یہ ان کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ جاری تو اسے کیا جاتا ہے جو بند ہو، جو پہلے سے ہی جاری ہو تو اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاری کی گئی ہے۔ وہ کہاں بند ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں روحانی، یہ کہاں بند ہوئی ہیں؟ یہ تو لوگ بند کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایک وقت میں ایک برگزیدہ بندہ نبی اور غیر نبی دونوں نہیں ہو سکتا، یا وہ نبی ہوگا اور یا پھر وہ غیر نبی ہوگا۔ جاننا چاہیے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے، نہ وہ غیر نبی یا محدث ہوا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے نبوت کا انعام چھین سکتا ہے۔ اور اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نبی نہ بنائے، اسے ساری دنیا بھی مل کر نبی بناتی پھرے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ ایسا پیروکار جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک ہی وقت میں نبی بھی مانے اور غیر نبی بھی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جو آپ کا مومن نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ سمجھ لیں وہ سچا مجدد کیسے ہو سکتا ہے۔ سلطانی صاحب اپنے ایک مضمون ایک عظیم و شان مباحثہ صفحہ 4 پر لکھتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں چاروں انعامات، مقام نبوت، مقام صدیقیت، مقام شہادت اور مقام صالحیت کا ذکر ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ انعامات مانگنے کی جو دعا سکھائی ہے، اس سے مراد یہی چاروں انعامات ہیں۔ امت محمدیہ یہ ہمیشہ یہ انعامات مانگتی رہی اور یہ انعامات پاتی رہی۔ مقام نبوت سے مراد اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا قرب پانا اور بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کے انعام کا پانا ہے۔ تمام امت محمدیہ نے یہ مقام پایا۔ تمام وہ بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے سلطانی صاحب کی، دوبارہ سن لیں۔ تمام وہ بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا۔ خصوصاً تمام کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ و مجددین امت محمدیہ نے یہ مقام پایا، جس کی سب سے بڑی اور قریبی زمانہ کی مثال خود حضرت مرزا غلام السلام ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب سلطانی صاحب، جن چاروں روحانی مقامات کا سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں ذکر ہے، خاکسار نے اپنے مضمون نمبر 39 میں اس کے متعلق بہت وضاحت کی ہوئی ہے، یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔
امت محمدیہ میں نبوی نعمت جس برگزیدہ بندے کے شامل حال ہوئی اس نے تو حلفاً اس کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن امت کی اکثریت نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ آپ سے میرا سوال ہے، یعنی سلطانی صاحب سے، کہ امت محمدیہ میں یہ مقام نبوت اگر حضرت مرزا صاحب السلام کے علاوہ کسی اور کو بھی نصیب ہوا تھا، جیسا کہ آپ نے ابھی میں نے آپ کے الفاظ پڑھے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں تمام وہ بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا، خصوصاً تمام کبار صحابہ کرام اور ائمہ و مجددین امت محمدیہ نے یہ مقام پایا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، تو کیا حضرت مرزا صاحب السلام کے علاوہ آپ کی طرح امت میں سے کسی اور نے اس نبی نعمت کے ملنے کا اعلان اور دعویٰ بھی فرمایا تھا؟ کوئی ایک مثال، یہ میرا مارچ 2012 کا مضمون ہے، جوابی آپ کے لیے لکھا گیا تھا، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ سلطانی صاحب آپ ایک مثال دے دیں، لیکن 1.5 سال گزر گیا، آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ سلطانی صاحب اگر نہیں تو پھر لعنت اللہ علی الکاذبین، تم ایک جھوٹے آدمی ہو، لوگوں کو فریب دیتے پھر رہے ہو۔ واضح رہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہوتی تو آپ ضرور اپنے مضمون میں اس کے اندراج کرتے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مطابق امت محمدیہ میں یہ نبوی نعمت صرف اب تک انہیں نصیب ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے اس بے بنیاد فرمان کا جواب حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے درجہ ذیل حوالہ کے ساتھ دیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں نہیں پائی جاتی۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 406 تا 407۔ سلطانی صاحب، آپ کے وہ الفاظ کہاں گئے جو آپ کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تمام وہ بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا، خصوصاً تمام کبار صحابہ کرام اور ائمہ و مجددین امت محمدیہ نے یہ مقام پایا۔ میں نے آپ کے جھوٹے اور بے بنیاد دعاوی اور بیانات کو حضرت مرزا صاحب السلام کی اپنی تحریر سے جھٹلا کر آپ سے پوچھا تھا اپنے مضمون میں کہ آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ حضرت مرزا صاحب السلام کے علاوہ بھی امت محمدیہ میں بہت سارے بزرگوں اور مجددین کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام اور انعام دیا ہے۔ آپ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے درجہ والا بیان کو جھٹلا کر ایسے کسی ایک بزرگ یا کسی مجدد کی مثال دی ہے آج تک مجھے یا لوگوں کو جو الغلام.com ویب سائٹ پڑھتے ہیں میرے مضامین، جس کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبوت یا نبی ہونے کا مقام دیا؟ کوئی ایک مثال دی ہے آپ نے؟ آپ میرے جوابی سوال کا جواب دینے سے نہ صرف مکمل طور پر بے بس ہیں، بلکہ آپ مجدد ہونے کی بجائے ایک جاہل بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے ایسے بیان کا یقین کیا جائے جس کا آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، یا کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا بیان قبول کیا جائے جنہیں آپ بھی کم از کم اور کچھ نہیں تو صادق تو ضرور مانتے ہیں۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ یہ تو نبوت کی میں نے مختصر بات کی ہے سلطانی کے بارے میں۔ اب میں پیش کی مسلم موت کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بے علم انسان ہے، یعنی ایک عام نارمل جامعہ احمدیہ کا جو پڑھا ہوا مربی ہوتا ہے اس کا بھی علم بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ جب پڑھ لیتا ہے 7 سال، تو سلطانی صاحب کو تو بالکل ہی کچھ علم نہیں ہے پیش کی مسلم موت کے بارے میں بھی، اور کہتا ہے کہ جی میں مجدد، اس صدی کا 15ویں صدی کا میں مجدد ہوں۔ میں آپ لوگوں کو اس کا ایک مضمون ہے، اشتہار 20 فروری 1886، ایک عظیم و شان انعام، ایک پیشگوئیوں سے بھرپور نشان۔ اس کے صفحات 8 تا 9 پر یہ اس نے باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جاتا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔
یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ لوگ سارے، میرا ایک مضمون ہے غالباً کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، وہ پڑھیں اور وہاں پہ آپ سب لوگوں کو یہ تفصیل مل جائے گی جس کا میں اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سلطانی کہتا ہے کہ یہ نشان جو ہے مرزا محمود کی صورت میں حضرت مسیح موعود کی زندگی میں پورا ہوا تھا۔ تمام بچے بچپن میں ذکی غلام یعنی پاک اور معصوم ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنی آپ کو نیکی یا بدی کے رنگوں میں ڈھال لیتے ہیں۔ مرزا محمود احمد صاحب حضرت مسیح موعود کی زندگی میں ایک لڑکے کی صورت میں بظاہر پاک ہی نظر آتے تھے۔ تو تجھے ملے گا کی صورت میں پیشگوئی پوری ہوئی۔ بدقسمتی سے مرزا محمود احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت سے فائدہ نہ اٹھایا اور پاکیزگی کا وعدہ مرزا محمود احمد صاحب کے لیے پورا نہ ہوا۔ بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مختصر، یہ میرا مضمون پڑھ لینا وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ بالکل مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب یہ جو الفاظ ہیں، تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اس کے مصداق ہیں۔ یہ سلطانی ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن سلطانی نے یہاں پر کوئی دلیل نہیں دی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہیں یہ۔ اصل میں بشیر احمد اول جو ہے وہ ان لڑکا موعود جو ہے یہ اس کا مصداق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے کر اس کے بدلے میں اس کے مسیر کی بشارت دے دی ملہم کو، اور اس کے بدلے میں جو بشیر ثانی پیدا ہوتا ہے وہ کون تھا؟ وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔ وہی ایک وجیح اور پاک لڑکا سے متعلقہ جو ضمنی پیشگوئی ہے، پیشگوئی مسلم موعود میں، اس کا مصداق ہیں۔ لیکن سلطانی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، صرف یہ بات کہہ دی۔ بار یہ بات ان کی ٹھیک ہے لیکن دلیل نہیں وہ دیتے۔ آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، آگے لفظ ہیں، الہامی الفاظ ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں کہتا ہوں کہ یہ لکھتے ہیں کہ کیا اللہ نے یہ نشان مرزا بشیر احمد صاحب کی صورت میں حضرت مسیح موعود کی زندگی میں پورا نہیں کیا؟ گو وہ بھی ظاہری زندگی تو پا گئے اور مگر روحانی زندگی سے محروم رہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بانی جماعت علیہ السلام کو 2 وجودوں کی بشارت دی تھی۔ سلطانی صاحب آپ اس الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی میں حضور السلام کو 4 لڑکوں کی بشارات دی تھیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ملہم جس پر یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی وہ بذات خود اس پیشگوئی کے متعلق اجتہاداً سمجھ بیٹھے تھے کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لڑکی کی بشارت دی ہے۔ آپ 4 کہہ رہے ہیں، وہ خود ایک لڑکا سمجھ بیٹھے تھے، ایک۔ لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام آپ کی یہ غلطی رفع فرما دی، جیسا کہ 4 دسمبر 1888 کو آپ علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، حضور السلام یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 20 فروری 1886 کو اشتہار میں کہ جو بظاہر ایک لڑکے کی بابت پیشگوئی سمجھی گئی تھی وہ در حقیقت 2 لڑکوں کے بابت پیش ہوئی تھی۔ یعنی اشتہار مذکور کی پہلی یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، یعنی گناہ سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہ تمام عبارت اسی پسرے متوفی بشیر احمد اول، یعنی میں کہہ رہا ہوں اسی پسرے متوفی، وہ کون تھا؟ وہ بشیر احمد اول تھا، کہ حق میں ہے۔ اور مہمان کا وہ لفظ جو اس کے حق میں استعمال کیا گیا ہے یہ اس کی چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسلم موعود کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی جو لڑکے کے بابت تھی وہ در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ سلطانی صاحب اس پیشگوئی میں آپ 4 لڑکے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ 4 لڑکے ہیں اس میں۔ یہ موعود ذکی غلام جو ہے مرزا بشیر احمد نہیں تھا۔ یہ ذکی غلام جو ہے جس کی ابھی بات ہوئی ہے یہ الہامی الفاظ کی، یہ بشیر احمد نہیں تھا، اور نہ ہی ملم نے کبھی زندگی میں ذکی غلام سے متعلقہ پیشگوئی کو اپنے لڑکے مرزا بشیر احمد پر چسپاں کیا تھا۔ یہی موعود ذکی غلام 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا مرکزی کردار ہے، یہی نشان رحمت، اور اسی کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا۔ اگر آپ نے میرا لٹریچر پڑھا ہوتا
سلطانی صاحب، تب میں سمجھتا کہ جس طرح افراد جماعت پیشگوئی مسلم موت کے بارے میں لا علم ہیں، آپ بھی اس پیشگوئی کے سلسلہ میں اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بتاتا ہوں سامعین کرام تمہیں، کہ 6 ماہ سے سلطانی صاحب ذکی غلام کی اس پیشگوئی کو بشیر احمد اول پر لگاتا پھر رہا ہے۔ یعنی پہلے بشیر احمد پر لگائی اس نے اس مضمون میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یعنی بشیر احمد قمر الانبیاء عرف جو ہے اس پہ لگائی۔ اب یہ 6 مہینے 8 مہینے سے یہ بشیر احمد اول پر یہ لگاتا پھرتا ہے اپنی خطابات میں اور اپنے مضامین میں۔ اور یہ بھی میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سلطانی صاحب کو جرت نہیں ہے کہ اپنی کسی رسالے کو کتاب کو شائع کرے، کیونکہ یہ کام اس لیے نہیں کرتا کیونکہ بعد میں اپنی تحریروں میں ادر بدل کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ میری تحریریں اور میری کتاب میں چھپ چکی ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور اگر میں ایسی بات کروں گا لوگ مجھے پکڑیں گے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی اسٹیٹمنٹ ایک دے اس سے مکر جائے۔ لیکن یہ سلطانی صاحب کا کام ہے کہ وہ اپنے بس ویب سائٹ پر ہے، جب چاہے اس کو ادر بدل لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے اور ہدایت بھی دے۔ لیکن سلطانی صاحب، آپ نے میری کتب اور مضامین تو پڑھ لیے، اور 20 فروری 1886 کی اعلامی پیشگوئی کی حقیقت سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اس کے باوجود آپ اپنے جھوٹے دعویٰ مجددیت کی طرف آمدیوں کو متوجہ کرنے اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ایسی کوششیں کر رہے ہیں۔ مجدد کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کبھی جھوٹی باتیں نہیں کیا کرتا۔ دعویٰ آپ کا مجدد ہونے کا اور کرتوت شیطانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور تقویٰ کی باریک راہوں پر آپ کو چلنے کی توفیق دے۔ آگے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ سلطانی صاحب ان الفاظ کو مرزا بشیر احمد صاحب پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، کیا اللہ نے یہ نشان مرزا شریف احمد کی صورت میں حضرت مسیح موعود السلام کی زندگی میں پورا نہیں کیا؟ گو وہ بھی ظاہری زندگی تو پا گئے اور مگر روحانی زندگی سے محروم رہے۔ سامعین کرام، واضح آ رہا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بطور نشان صرف 2 وجودوں کی بشارت دی گئی ہے، اور ملہم خود حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اپنے خط میں اس حقیقت کی تصدیق فرما چکے ہیں۔ اس کے باوجود سلطانی صاحب اپنی جہالت کی وجہ سے پیشگوئی مسلم موت کو غیر اہم بنانے اور احمدیوں کو اپنے دعویٰ مجددیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضور صاحب کے 4 لڑکوں مرزا بشیر احمد، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد اور مرزا مبارک احمد کو اس الہامی پیشگوئی مسلم موت میں گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوراویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے۔ اس کے متعلق سلطانی لکھتا ہے کہ کیا اللہ نے یہ نشان مبارک کی صورت میں حضرت مسیح موعود کی زندگی میں پورا نہیں کیا؟ حالانکہ حضور صاحب ان الفاظ کو بشیر احمد اول کی وفات پر ان پر چسپاں کر چکے ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اپنے خطبہ میں۔ پیشگوئی کی درج بالا سامعین کرام، الہامی بات کی سلسلے میں مہدی و مسیح موعود نے اپنے اولین رفیقت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا تھا، اس میں آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس مذکورہ الہامی عبارت کا مصداق بشیر احمد اول تھا۔ سلطانی صاحب مبارک احمد پر لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صاحب کا یہ حوالہ خاکسر ابھی پہلے میں پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب احمدی حضرات سلطانی صاحب کے دلائل سے آری ہوائی بیانات کو تسلیم کریں یا کہ بانی جماعت صاحب کی باتوں پر یقین لائیں، ایمان لائیں۔ اب میں ایسے مولوی کی فہم و فراست کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں؟ غالب نے تو اپنے زمانہ میں اپنے حالات کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنے رب سے وہ شکوہ کرتے رہتے تھے، تو اپنے کسی شعر میں یہ کہا تھا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ناصر سلطانی صاحب، آپ نے تو میری کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے منگوائی ہیں اور پڑھی ہیں اور میں نے بھیجی ہیں آپ کو، اس کے باوجود آپ یہ تیر تکے لگاتے پھر رہے ہیں، اور اس پیشگوئی میں جس کو ملہم جس کے متعلق فرما رہا ہے کہ یہ میں نے غلطی سے ایک لڑکا سمجھ لیا تھا، جبکہ اللہ نے الہم نے مجھے بتا دیا کہ یہ 2 ہیں۔ وہ 2 لڑکے ہیں جسمانی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے،
لیکن سلطانی صاحب آپ اس پیشگوئی میں 4 بیٹھے ہوئے ہیں ثابت کر کے. غالباً 2007 سامعین کرام ایک اور بات سنیے کہ 2007 یا 2008 میں کسی وقت سلطانی صاحب کی مجھے میل ملی تھی، آرڈر ملا تھا کہ میں کتابیں چاہتا ہوں آپ کی پڑھنا. تو میں نے ان کو کتابیں بھیجی تھیں اس زمانے میں، اور یہ گواہ ہیں انہوں نے پڑھی ہیں کتابیں یا نہیں پڑھی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے ان کو کتابیں بھیجی ہیں. یہ 2007 یا 2008 کی بات ہے. ان دنوں ملک مشتاق صاحب نے مجھے 1 سے زیادہ دفعہ فون پر کہا تھا کہ اسلام آباد میں قادیانی جماعت کا ایک بھگوڑا مولوی بھی 15ویں صدی کے مجدد ہونے کا دعوے دار ہے. یہ ان دنوں کی باتیں ہیں. اب سوال ہے کہ ملک مشتاق کو اس بات کا الہام ہوا تھا 2007 اور 8 میں. ظاہر ہے یہ بات کسی طرح سلطانی کے منہ سے نکلی ہوگی تو کسی نے کیچ کر لی. اب سلطانی کہتا ہے کہ مجھے 31 مارچ 2011 کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے بطور مجدد کھڑا کیا تھا. اگر سلطانی کو 31 مارچ 2011 کو اللہ تعالیٰ نے بطور الہام کھڑا کیا تھا، الہاماً کھڑا کیا تھا، تو پھر غیر متعلقہ لوگوں کو 2007 یا 2008 میں کیسے پتہ چل گیا کہ اسلام آباد میں ایک بھگوڑا قادیانی مولوی مجدد ہونے کا دعوے دار ہے؟ مجھے بھی پتہ تھا. جب میں نے سلطانی صاحب تجھے کتابیں بھیجیاں، مجھے پتہ تھا کہ آپ دعوے دار ہیں مجدد ہونے کے، اور میں یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ یہ بندہ صرف اس لیے کتابیں میری منگوا رہا ہے تاکہ آئندہ جو وقت ہے اس میں میری معلومات لے رہا تھا. اس کو پتہ تھا کہ آگے عبدالغفار جمعہ سے میری بہت بھیڑ ہوگی تاکہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں. اس مقصد کے لیے آپ نے کتابیں منگوائی تھی. کتنی پڑھی ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جب میں نے آپ کو کتابیں بھیجی تھی مجھے پتہ تھا، کیونکہ جس صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے 1 سے زیادہ دفعہ اس نے مجھے فون پر کہا تھا ان دنوں کہ جناب اسلام آباد میں ایک قادیانی بھگوڑا ایک مولوی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں 15ویں صدی کا مجدد ہوں. سامعین اس پر سوال پر غور کریں جو میں اب کر رہا ہوں، اور سلطانی سے بھی یہ سوال پوچھے کہ کہیں یہ معاملہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے والا تو نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی 1914 میں پتہ لگ گیا تھا کہ میں مسلم موعود ہوں. وہ بین بیٹھے تھے، لیکن دعویٰ انہوں نے 1944 میں کیا تھا. سلطانی کا یہ الہام ہے، ابھی میں نے پڑھا ہے کہ بمن حیا ان بینات، کہ تو وہ ہے جسے روشن دلائل کے ساتھ زندگی عطا کی گئی. میں سامعین سے کہوں گا کہ میرے وہ مضامین بھی پڑھیں جو میں نے ابھی جن کا ذکر کیا ہے، اور میرے خطبات بھی سنیں. اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ سب جناب ناصر احمد سلطانی صاحب سے پوچھنا کہ عبدالغفار جمبا مئو ذکی غلامی وسیع الزماں یعنی مسلم موعود کے بالمقابل تحریری مناظرہ میں تیرا یہ الہام کہاں گیا؟ ومن حیا ان بینات، کہاں گیا الہام تیرا؟ اب بھی تیرے تازہ الہاموں کا یہی حال ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں حضور صاحب کے ان اشعار پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر کھالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا. ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی فسبحان الذی اخذ العادی وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر